اب سوال یہ ہے کہ شعبان کے اس معظم اور محترم مہینے میں کیا کوئی مخصوص اور خاص عمل ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری شریعت میں ہمیں یا کسی اور کو اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی عمل تراش لے، اپنی طرف سے کوئی عمل کا انتخاب کر لے، چاہے وہ عمل دوسرے موقع پر دین میں ثابت ہو، مگر اس موقع سے ہٹا کر دوسرے موقع پر بھی اس مخصوص عمل کو اختیار کرنا بغیر دلیل شرعی جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز تراویح رمضان میں مشروع ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے، مگر کوئی اس عمل کو شعبان میں بھی جاری کرے اور کہنے لگے کہ اتنا بڑا عمل، اتنے بڑے عمل کو اگر شعبان میں ہم کریں گے تو زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ شعبان ایک معظم مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی نماز تراویح کا اہتمام کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بالکل غلط اور خلاف شریعت بات ہے۔ اس لیے یہ غور کرنا چاہیے کہ شعبان کے اندر شریعت میں مخصوص کوئی عمل ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جواب جو حدیثیں پیش کی گئی ہیں اس سے نکل آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا چاہیے۔ یہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام سے منصوص طور پر منقول ہے۔ البتہ بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ ہدایت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کے بعد رمضان آنے تک روزہ نہ رکھا جائے، اور بعض روایتوں سے 27 یا 26 شعبان تک روزہ رکھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اور اس کے بعد 2-3 دنوں کے لیے، 4 دنوں کے لیے روزہ چھوڑنا یہ حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 15 شعبان کے بعد رمضان آنے تک روزہ نہ رکھنے کی ہدایت ملتی ہے۔ اس حدیث میں بظاہر ایک چیز نصف شعبان کے بعد، آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک اور چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو بھی شعبان کے اعمال میں شمار کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ضعف اور کمزوری پیدا ہو جائے، اور یہ ضعف اور کمزوری رمضان کے روزوں اور عبادتوں میں سستی اور کاہلی کا باعث بن جائے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محرومی کا سبب بن جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ منع کرنا دراصل رمضان کے لیے تیار رہنے اور تیار ہونے کا حکم ہے کہ رمضان سے قبل روزہ رکھ کر کمزور نہ ہو جاؤ، بلکہ روزہ نہ رکھو اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لو۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جس طرح ایک عمل کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا ہے، دوسرا عمل رمضان کے لیے تیاری کرنے کا بھی ہے۔ لہٰذا رمضان میں روزہ رکھنے اور تراویح اور دیگر عبادات میں چستی اور دلجمی کے ساتھ لگے رہنے کے لیے شعبان ہی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کمزور آدمی اچھی اور عمدہ غذاؤں اور دواؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کر لے، بیمار آدمی علاج و معالجہ کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے، کسی کو سفر کا خیال ہو تو شعبان ہی میں اس سے فارغ ہو جائے۔ یہ ہے منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غرض یہ کہ شعبان فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں اور رمضان کی تیاری کی جائے، اور اچھی طرح سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ تو یہ بات شعبان کے اعمال کے تعلق سے تھی، اس کو یاد رکھیں اور عمل کریں۔